میرا موضوع سخن ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ شب قدر میں اللہ نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے، اور اس رات کے تعلق سے ایک سورۃ مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، سورہ قدر۔ آج سورہ قدر کی ہی کچھ تفصیل مختصر بیان کروں گا۔ سورہ قدر، اس میں قرآن کریم فرقان عظیم کا ذکر آیا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، تو اسی رات میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اسی شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ تو مفسرین اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں اس رات کی فضیلت کی۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، اور قرآن کریم ہے کیا؟ کلام الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور جب وہ افضل و اعلیٰ قرآن اس رات میں نازل ہو تو اس رات کی فضیلت کیوں نہ بڑھتی چلی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کیا ہے، کیا سمجھے اس سے؟ آگے خود ارشاد فرماتا ہے جواباً، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مطلب یہ ہوا کہ 1000 مہینے تک کوئی عبادت کرے اور کوئی اس شب قدر میں عبادت کر لے تو وہ 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر ہے ایک رات میں عبادت ہے۔ اس سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے ایک رات کی، 1000 مہینے تک کوئی عبادت کرتا رہے اور کوئی ایک رات صرف عبادت کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ، خاص آفر اور خاص انعام تو ہے ہمارے لیے، اور کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہم ہیں، اس لیے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان آپ تشریف فرماتے، ایسے ہی ذکر چل رہا تھا اور امتوں کا کہ حضور سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں، تو وہ عبادات بھی لمبی لمبی کرتے تھے اسی طریقے سے۔ سرکار نے جب یہ سنا تو سرکار خوش و غمزدہ ہوئے کہ میری امت کی عمر تو بہت کم ہوتی ہے، تو پھر جب عمر کم ہوگی تو عبادت بھی کم ہوگی، نیکیاں بھی کم ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا خوش کیا، ایسا راضی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا، اور اس میں ارشاد فرما دیا کہ محبوب تمہاری امت کو تو ہم ایسی رات دے رہے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینے کوئی عبادت کرے اس رات کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر ہے۔ آگے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کون ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات میں تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتے ہیں۔ دیکھیے، گفتگو بیچ میں نہ کریں بلکہ سنیں، اس وقت سننا ضروری ہے۔ سننے کے بعد میں اس پر عمل بھی کرنے کی نیت کر لیں، نیت کر لیں، دل میں نیت کرنے سے ہی ثواب ملتا ہے، بغیر نیت کے کوئی ثواب نہیں۔ تو غور سے سنیں، جتنا بھی سنیں اتنا غور سے سنیں، کیونکہ یہاں پر سننے سے صرف علم بڑھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ فضیلت سورہ قدر کو اگر سن رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کو سن رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گھڑی علم دین سیکھ لے تو وہ ایک رات نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر ایک گھڑی یعنی 1 گھنٹہ بھی سیکھ لے، تھوڑی دیر سیکھ لے، تو یہاں سیکھنا بھی مراد ہے۔ یہاں پر سورہ قدر کی تفسیر چل رہی تو غور سے سنیں، سننے میں بہت بڑا ثواب ہے انشاءاللہ۔
اگر نیت اچھی ہے تو اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان کے نزول کی وجوہات جو ہیں، جو ریزن ہے، وہ مفسرین نے بہت بیان کیے ہیں اور بہت سے ہیں، لیکن مفسرین نے اس کا ایک ریزن، ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے فرشتوں کے اس رات میں زمین پر نازل ہونے کی، کہ فرشتے انسانوں کی عبادات کو دیکھنے کے لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں، کہ انسان کس طرح سے عبادت کرتے ہیں خدا کی، یہ دیکھنے کے لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. تمام فرشتے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، زمین پر نزول فرماتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام فرشتے حضرت جبریل امی جب نازل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں. جب اجازت ملتی ہے اس کے بعد ہی زمین پر نزول فرماتے ہیں. اور یہ انتہائی محبت پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے تو فرشتے انسانوں سے، ہم سب سے راغب تھے، ہماری طرف مائل تھے، ہماری طرف ہمیں دیکھنے کے لیے، ہم سے ملاقات کرنے کے لیے تمنا ان کے دل میں تھی، تمنا کر رہے تھے، متمنی تھے، اور اس تمنا کے بنا پر نزول کرنا چاہ رہے تھے، آنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں تھی، تو اجازت کے منتظر تھے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، فرشتے صف باندھ کر کے قطار در قطار بہت اچھے سے زمین پر نازل ہونا شروع ہو جاتے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی اجازت ملتی. تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ فرشتے انسانوں سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، انسانوں سے ملنے کی، ملاقات کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے زمین پر آنا چاہ رہے ہیں، محبت ہے انسانوں سے. ملا تو اس سے جاتا ہے جو بہت نیک ہوتا ہے. یعنی ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، انسان کے پاس تو نفس سے گناہ بھی کرتا ہے، گناہ کا اور نیکی بھی کرتا ہے، تو ہم لوگ تو گناہ گار ہیں. پھر ہم سے گناہوں کے باوجود فرشتے ہم سے ملاقات کے کیوں تمنا کرتے ہیں، کیوں ملنا چاہ رہے ہیں، کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے، ہم جو گناہ کرتے ہیں، فرشتوں کو گناہ، ہمارے گناہ کا پتہ نہیں چلتا ہے. فرشتے ہماری نیکیوں کے بارے میں تو باخبر ہوتے ہیں، ان کو ہماری نیکیوں کی خبر تو ہوتی ہے، مگر گناہوں کی خبر نہیں ہوتی. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ لوح محفوظ ایک بہت بڑی تختی ہے، اس پر انسانوں کے سارے گناہ، سارے نیکیاں، سارے عبادات سب لکھا ہوا ہے، اور فرشتے اس لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو ریڈنگ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. مسلمانوں کی، اللہ کے بندوں کی ساری عبادات کو تفصیل سے پڑھتے ہیں، ان کی نیکیوں کو اچھے سے دیکھتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں. پڑھتے جب پہنچتے ہیں گناہوں پر، کیونکہ نیکی بھی لکھی ہے اور گناہ بھی لکھے ہیں، جب پہنچتے ہیں گناہوں پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اب پردہ ڈال دیا تو اب کیا دیکھیں گے فرشتے؟ دیکھیں تو فرشتے جب یہ دیکھتے ہیں کہ جب گناہوں پر پہنچے تو اللہ نے پردہ ڈال دیا، تو فرشتوں کے زبان سے بے اختیار نکلتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے نیکیوں کو تو ظاہر کیا اور گناہوں کو چھپا لیا. تو سوچو اللہ کتنی محبت کرتا ہم سے، کہ ہم سے اللہ کس قدر محبت کرتا ہے کہ فرشتوں کو بھی ہمارے گناہوں کے بارے میں معلوم نہیں ہونے دیتا. اس قدر ہم سے اللہ محبت کرتا ہے. اور ہم سوچیں کہ ہم اللہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں. اللہ تو ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ ہمارے گناہ بھی، ہمارے عیبوں کو فرشتوں کے سامنے بھی ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے بھی کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اپنے محبوب کی امت سے اتنا پیار، اتنی محبت کہ فرشتوں کے سامنے بھی عیب نہیں کھولنے دے رہا ہے خدا. لیکن اس امت کو بھی تو چاہیے، ہم بندوں کو بھی تو چاہیے کہ ہم خدا سے محبت کس طرح کریں، خدا کی یاد میں کس طرح سے کھوئیں. اب 1 سال کے بعد ایک مہینہ آتا ہے رمضان شریف کا، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں خوب عبادت کریں، اور پھر ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس رات میں تو غافل نہ ہو. جو خدا ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے، کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، مال و دولت دے رہا ہے، پھر وہ خدا خود فرما رہا ہے کہ بندے آ جا، تو نے گناہ کیے تو نے، لیکن تو آ جا، دروازہ توبہ کا کھلا ہے، ابھی بند نہیں ہوا ہے، ابھی تو آ جا اور آ کر توبہ کر لے. تو بے شک اس رات میں کوئی توبہ کرے
اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑگڑا کر معافی طلب کریں تو اللہ بے شک معاف فرمانے والا، بہت معاف فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ شب قدر آج کی رات ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ اس رات میں تم یہ دعا مانگنا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معافی دینے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دعا بھی پڑھنے کے لیے فرمایا۔ تو سرکار نے سراتن یہ فرما دیا کہ اس رات میں خاص طور سے بالخصوص بندے اللہ سے معافی طلب کریں، معافی طلب کریں، اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے والی۔ جب راضی نہیں ہوگا تو ابھی کوئی شخص پر ہم جا رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے بھائی ہمیں یہ تھوڑی مدد کر دو، وہ ہم سے ناراض بیٹھا ہوا ہے، وہ ہم سے بہت کھولا بیٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، تو میری مدد کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ جب اس کو راضی کر لیں کسی طریقے سے، اب اس کے دل میں محبت آ گئی تو وہ کرے گا مدد، فوراً کر دے گا، چلو پریشان حل کر دو۔ تو ہم یہاں تو ایک سمجھانے کے لیے مثال دیے گئے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں، سمجھانے کے لیے مثال دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں، ہم رو رو کے گڑ گڑا کے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اس رات میں بالخصوص۔ اللہ ہم سے جب راضی ہوگا نا، ہمارے گناہ جب معاف کر دیں گے نا، جب ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو کوئی بھی دعا مانگیں گے اللہ فوراً قبول کر لے گا۔ گناہوں کے بنا پر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے حرام کھا رکھا ہے نا، نہ جانے کتنا ہم لوگ حرام کھا لیتے ہیں، کچھ تو جان کے کچھ انجان کے۔ تو ہمارے حرام کھانے کی بنا پر وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے ایک حرام لقمہ کھا لیا 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، تو ہم تو نہ جانے کتنا لوگ کھاتے ہوں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کثرت سے کریں، رو رو کے گڑ گڑا کے، خاص طور سے جوان حضرات۔ وہ کہا گیا کہ عبادت جو ہے وہ جوانی کی ہے، حقیقت میں عبادت جوانی کی ہے، بڑھاپے میں تو مجبوری اب کرنا کیا ہے۔ تو حالانکہ ایسا نہیں کہ بڑھاپے میں بھی عبادت کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں منقول ہے، اپنے عرض کیا حضور جو لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرنے پر قادر نہیں، یعنی جو لوگ اس رات میں بھی عبادت نہیں کر سکتے، اس قدر بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، پریشان ہیں، تو وہ کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہو، اگرچہ تکیہ کے ایک لگانا پڑ جائے، تکیے کے سہارے سے، کسی چیز کے سہارے سے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کچھ گھڑی ہی صحیح مگر اس رات میں عبادت ضرور کر لیں۔ تو یہ ایسی مبارک رات ہے، نہ جانے کب ملی نہ ملی، تو اس لیے اس رات میں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ آگے ابھی یار سورت پوری نہیں ہوئی، آگے اور بحث میں ہے۔ اب فرشتوں کے نزول کے بارے میں، فرشتے نازل ہوتے ہیں بندوں کی عبادت کو دیکھنے کے لیے۔ اچھا، اب نازل ہونے کے بعد میں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جب زمین پر نزول ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ تمام فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین پر نازل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں جہاں بھی اس رات میں بندے خدا کے عبادت میں مشغول ہیں، خدا کی یاد میں مشغول ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اس رات میں بندوں کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ سلام اور مصافحہ کرتے ہیں تو اس وقت بندوں پر خوف خدا کی ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ جب فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین مصافحہ کرتے اور سلام کرتے ہیں تو جس بندے کو، جس انسان کو وہ سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس پر یاد الہی کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایسا وہ یاد الہی میں رونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل بلکنے لگتا ہے، خدا کی یاد میں رونے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، ایک دم بالکل بے حال ہونے لگتا ہے، اور خوف خدا سے اس کا بدن کانپنے لگتا ہے، خدا کے خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم تھرانے لگتا ہے، جس سے حضرت جبریل امین علیہ السلام مصافحہ فرماتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ تو نہ جانے کہ کون خوش قسمت ہوگا ہم میں سے کہ جس سے حضرت جبریل امین مصافحہ کر لیں اور سلام کر لیں، ہم پر بھی وہ یہ کرم اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام بے شک مصافحہ کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اور تمام فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہی تو ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات میں
فرشتے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، نمرود نے آگ بھڑکائی بہت زیادہ، اور اس میں حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، تو اس وقت 7 فرشتے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتوں کو بھیجا، 7 فرشتے آئے، آنے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کا جیسے ہی فرشتوں نے کیا، اللہ تعالیٰ کی کرم سے جو آگ بھڑک رہی تھی وہ آگ سلامتی کا باغ بن گئی، وہ آگ سلامتی کا باغ بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، گل ہو گئی، بالکل اچھے سے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو وہاں 7 فرشتے آئے تھے اور آ کر سلام کیا تھا۔ اس رات میں 7 نہیں، 7,000 نہیں، 7 لاکھ نہیں، 7 کروڑ نہیں، بلکہ بے شمار بے حساب لاتعداد فرشتے آتے ہیں اللہ کے، اور فرشتے ہی صرف نہیں، حضرت جبریل امی بھی آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا جو بھی بندہ اس کی عبادت میں اس رات مشغول ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو جب وہاں 7 فرشتے سلام کرے اور آگ سلامتی کا باغ بن جائے، تو پھر یہاں پر اگر فرشتے ہم سے سلام کریں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم پر بھی جہنم کی آگ سلامتی کا باغ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا سلام کرنا یہ سلامتی کا ضامن ہے، سلامتی کا ضامن ہے۔ اللہ فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے، یعنی شروع سے لے کر کے مغرب کے بعد سے اور طلوع فجر شروع ہونے تک یہ رات پوری رات سلامتی کے ہے۔ فرشتے پوری رات زمین پر رہتے ہیں اور پوری رات یہی کرتے رہتے ہیں، سب کو سلام کرنا، مصافحہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ جب فرشتے چلتے ہیں، جب حضرت جبرائیل امی علیہ السلام طلوع فجر پر زمین سے آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں میرے سردار اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بندوں نے پوری رات عبادت کی خدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت جبرائیل امی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، جو بندے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، تمام بندوں کو بخش دیا، تمام بندوں کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس رات میں اچھے سے لگیں اور اچھے سے اللہ کی عبادت کریں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گھر والوں کے اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا